بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1472 ہے اور آج سورۃ الشعراء کی 8 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 75 تا 82، 75 to 82۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 8 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لغوی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون فإنهم عدو لی الا رب العالمین الذی خلقنی فهو یهدین والذی هو یطعمنی ویسقین وإذا مرضت فهو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قال حضرت ابراہیم نے کہا، افرأیتم کیا پھر تم نے دیکھا، ما جن کی کنتم تعبدون تم عبادت کرتے ہو، انتم تم وآباؤکم اور تمہارے باپ دادا الاقدمون پہلے، فإنہم چنانچہ بلا شبہ وہ عدو لی میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین سوائے رب العالمین کے، الذی وہ جس نے خلقنی مجھے پیدا کیا، فہوا بس وہی یہدین میری رہنمائی کرتا ہے، والذی اور وہ جو ویطعمنی وہ مجھے کھلاتا ہے، ویسقین اور مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ یشفین وہ مجھے شفا دیتا ہے، والذی اور وہ جو یمیتنی مجھے مارے گا، ثم یحیین پھر مجھے زندہ کرے گا، والذی اور وہ جس نے اطمع میں امید رکھتا ہوں، ان یغفر لی کہ وہ مجھے بخش دے گا خطیئتی میری خطائی، یوم الدین جزا کے دن۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم نے دیکھا کہ تم جن کو پوجتے رہے ہو، تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی، وہ میرے دشمن ہیں، لیکن اللہ رب العالمین وہ تو میرا دوست ہے، جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے، اور وہ جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا، اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے گا۔ ان 8 آیتوں میں 8 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوجتے رہے ہو۔ دوسری بات، تم بھی اور اگلے باپ دادا بھی تمہارے۔ تیسری بات، وہ میرے دشمن ہیں لیکن رب العالمین تو میرا دوست ہے۔ چوتھی بات، جس رب العالمین نے مجھے پیدا کیا۔ پانچویں بات، وہی رب العالمین مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ چھٹویں بات، وہی رب العالمین مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ ساتویں بات، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے۔ آٹھویں بات، رب العالمین جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دنوں میرے گناہ بخش دے گا۔ بزرگان محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک کی جال میں پھنسے ان لوگوں سے جو ان کی قوم کے لوگ تھے کہا کہ تم لوگ جن بتوں کی عبادت کر رہے ہو اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی جن کی عبادت کرتے آئے ہیں اور اب تک اس گمراہی میں پھنسے ہوئے ہیں، بتاؤ کہ ان بتوں کا کیا حال ہے۔ تم ہی بتاؤ کہ یہ پتھر جن کی تم عبادت کرتے ہو، جو کہ بالکل جامد ہیں، نہ سن سکتے ہیں جو کچھ کہ ان کی عبادت کرنے والے بولتے ہیں، اور نہ ہی وہ خود بول سکتے ہیں، کسی بھی قسم کی کوئی حرکت ان میں نہیں، نہ سمجھ بوجھ، نہ ہوش و حواس، نہ عقل، کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ بے حس بتوں کی کوئی تاثیر ہوتی تو کوئی اور بات ہوتی، نہ کسی کو نفع پہنچاتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اے قوم کے لوگوں، اس بات کو یاد کرو اور یاد رکھو کہ ان بتوں کا دشمن میں ہوں۔ میں ہرگز ان کی عبادت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میں ان کی کوئی پرواہ کرتا ہوں کہ ان سے کچھ مجھ کو نقصان پہنچے گا، اور نہ ہی اس سلسلے مجھے کوئی فکر ہے، کوئی ٹینشن مجھے نہیں ہے اس سلسلے۔ یہ تو ان بتوں کی حقیقت ہے جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، لیکن میرے رب کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ میں اپنے رب العالمین کا دوست ہوں، یہ بت ہیں جو میرے دشمن ہیں اور جن کا میں دشمن ہوں۔
اور رب العالمین میرا پروردگار ہے، میرا رفیق ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، جو مجھے رزق دیتا ہے، اور وہی رب العالمین دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، اور وہی اللہ ہے جس کی میں پوری عظمت کے ساتھ عبادت کرتا ہوں۔ میں تو ان بتوں سے بالکل بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، اور ان بتوں کے مقابلے میں اس ذات کی عبادت کو ترجیح دیتا ہوں جس کے ہاتھ میں ہر قسم کا خیر ہے۔ رب العالمین جو عبادت کے لائق ہے وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی مجھے راستہ بھی بتاتا ہے۔ اس نے تمام مخلوقات کو اپنی قدرت و طاقت سے پیدا کیا ہے۔ وہی پروردگار ہے جو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے راستوں کی رہبری اور رہنمائی کرتا ہے، جیسا کہ سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 2 اور 3 میں کہا گیا، الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى۔ اور وہی رب ذوالجلال میرا معبود ہے جو مجھے کھانے کے لیے کھانے کی مختلف چیزیں عطا کرتا ہے جس سے میں سیر ہو کر کھاتا ہوں، اور پینے کے لیے پانی کی وافر مقدار میں اتنی ایسی متعدد چیزیں فراہم کرتا ہے جس سے میں سیراب ہو کر پیتا ہوں۔ میرا رب میری بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے زمین و آسمان سے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ وہی پانی برساتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے کھانے اور پینے کی اشیاء فراہم کرتا ہے۔ اور وہی رب العالمین ہے میرا معبود برحق، میرا معبود حقیقی، کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے وہ شفا عطا کرتا ہے۔ اور وہی رب العالمین ہے جو مجھے مردہ بھی کرتا ہے اور وہی مجھے زندہ بھی کرتا ہے۔ زندگی اور موت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اس قدر اختیار والا میرا پروردگار ہے، یعنی دنیا میں مجھے موت بھی وہی دے گا اور آخرت میں مجھے دوبارہ وہی زندہ کھڑا کرے گا۔ اور وہی رب العالمین میرا پروردگار ہے جس سے مجھے پوری امید ہے کہ وہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو بخش کر مجھ پر بڑا احسان کرے گا، اور کہ وہ میرا رب ہے جو میرے عیبوں کی پردپوشی کرتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے سوا کسی میں یہ طاقت نہیں کہ وہ اپنے بندوں کے عیبوں کو چھپائے اور ان کے گناہوں کو معاف کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس گفتگو سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی، اور وہی توحید اور وہی ایمان اور وہ پختہ ایمان و عزم ہم سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔